سعودی عرب کے ساتھ عید اور بقرعید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کچھ علماء اس کو جائز ٹھہراتے ہیں، ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ جزاک اللہ خیر، دیکھیے کسی بھائی نے تعاون پیش کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول کرے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے انڈیا میں، اپنی کنٹری میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا سعودی کے حساب سے پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم یہاں کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہم سے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ ہم عشاء کی نماز کے بعد آرام سے بستر پہ سونے جاتے ہیں، ٹی وی چالو کرتے پتہ لگا سعودی عرب میں عشاء کی اذان اب شروع ہو رہی ہے۔ تو ٹائم کا فرق ہے۔ ویسے ہی چاند کا بھی فرق ہے، چاند ہمارے ملک میں کبھی اور نظر آتا ہے، سعودی عرب میں کبھی اور نظر آتا ہے۔ اور اس مسئلے میں اگرچہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے، مگر آپ کے جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم دین انتقال کر گئے، اللہ غریق رحمت کرے، علامہ عبدالعزیز حقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ان کا مضمون پڑھا تھا، بڑی تفصیل سے انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے دلائل سے ثابت کیا تھا، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ان کا وہ مضمون چھپا تھا کہ ہر علاقے کے لوگوں کی اپنی رویت ہے، ہر شہر کے لوگوں کی اپنی رویت ہے، وہ اپنا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھیں گے، اپنا چاند دیکھ کر کے عید منائیں گے۔ یہ پورے ہندوستان یا پوری دنیا میں ایک چاند منانا یہ دلیل کے اعتبار سے مضبوط بات نہیں ہے، اور نہ پریکٹیکلی ایسا ممکن ہے۔ ایسا جب تک ممکن نہیں ہے تب تک کوئی اگر اپنی الگ عید منا رہا ہے، اپنا الگ روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اس کو اللہ کیا حساب دینا پڑے گا۔ بچت کھاتے میں، بینک میں رکھے ہوئے پیسے میں بیاج کے طور پر کچھ روپئے جمع کر دیتے اور ہمیں معلوم نہیں پڑتا، تو اس پیسے کو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، یہ مت کہیے کہ معلوم نہیں پڑتا، سارا سسٹم موجود ہے۔ انٹرسٹ کی رقم روز نہیں آتی ہے، ہر کوارٹر پر آتی ہے۔ ہر کوارٹر کا مطلب ہر 3 مہینے پر آپ کے بینک میں پیسہ انٹرسٹ کا آتا ہے۔ آپ اپنی پاس بک پہ اگر انٹری کرائیں گے، پاس بک پہ لکھ کے آ جائے گا انٹرسٹ کا اتنا پیسہ ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ ہر کوارٹر پر اپنے بینک کا اسٹیٹمنٹ نکلوائیے اور انٹرسٹ کی رقم نکال کر کے وہ رقم کسی غریب کو دے دیجیے، بس وہ آپ کے اوپر استعمال نہیں ہونی چاہیے، اپنی ذات پر استعمال نہیں کرنا ہے، بینک میں رکھنا نہیں ہے، اس کو نکال کے خرچ کر دینا ہے۔ کسی بھی کوئی دوا علاج کے لیے ضرورت ہو اس کو دے دیجیے، کسی بھی غریب آدمی کو جس کو ضرورت مند ہے اس کو، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ نہیں، اجر کی نیت سے نہیں، اس پر کوئی اجر و ثواب کی نیت نہیں کرنا ہے، وہ کوئی دان نہیں ہے، وہ پیسہ آپ اس لیے غریب کو دے رہے ہیں کہ پیسہ استعمال ہو جائے، بس اس کو اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے آپ، لیکن غریب کو دے دیں گے وہ استعمال کر سکتا ہے، ثواب آپ کو نہیں ملے گا، نہ ثواب کی نیت آپ کو کرنا ہے۔ کچھ لوگ 50% یا 60% میں چندہ کرتے ہیں، وہ کیسا ہے؟ دیکھیے، شریعت میں زکوٰۃ کی رقم کے جو مصارف بیان کیے گئے، قرآن میں اللہ نے سورۃ توبہ میں بیان کیے، اس میں زکوٰۃ وصولنے والے کو بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے دینے کا حکم، والعاملین علیہا، لیکن اس کا باقاعدہ پرسنٹیج بنانا، اور پرسنٹیج بھی اتنا بڑا بنانا کہ دینے والا 1 لاکھ دے رہا ہے اور مدرسے میں 40,000 پہنچ رہا ہے، 30,000 پہنچ رہا ہے، تو بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے جو میری نظر میں علماء کے فتاوے ہیں، جو تحریریں ہیں، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ ٹھیک ہے چندہ لانے والوں کو پیسہ دیا جائے، مگر اتنے بھاری ریشیو کے ساتھ ان کو کمیشن دینا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ کسی بھائی نے 500 روپے کی رقم دی ہے مدرسہ رحمت عالم کو، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے۔ 1-2 سوالات اور آئے ہیں، مجھے 2 بجے تک کا الٹیمیٹم ملا ہے، 2 بجنے والا ہے۔ قبرستان کے نام پر زمین دینے کے بعد پھر اسی زمین کو واپس لے لینا کیسا ہے، اور اس زمین پر کھیتی غلط ہے؟ اگر آپ نے قبرستان کے نام پر زمین وقف کر دی تو وقف زمین کو دوبارہ واپس نہیں لے سکتے۔ قبرستان کے نام پر زمین وقف ہو گئی تو اس پر قبرستان ہی بنے گا، اس کو دوبارہ لینا اور کھیتی کرنا بالکل غلط ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ میری سگی بہن کی شادی جس لڑکا سے ہوئی، اس لڑکا کی سگی بہن سے کیا میں شادی کر سکتا ہوں نگد مہر کے ساتھ؟ 10 سال ہو گیا ہے میری بہن کی شادی ہونے کا، اب میں اپنے بہنوئی کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتا ہوں۔ دیکھیے، شریعت میں جو منع ہے اس کو بولتے ہیں نکاح شغار۔ اس کی شکل کیا ہوتی ہے کہ مہر کے بجائے یہ طے کر دیا جائے کہ میں آپ کی بہن سے شادی کر لوں، آپ میری بہن سے شادی کر لیں،
اگر مہر کے بجائے یہ ادلا بدلی والی شادی کی جائے تو غلط ہے. اگر مہر طے ہے، میں آپ کی بہن سے شادی کر رہا ہوں، آپ میری بہن سے شادی کر رہے ہیں، دونوں کا مہر طے ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اس طریقے کی شادی عام طور پر سکسیز نہیں ہوتی، کامیاب نہیں ہوتی. کوئی مسئلہ آتا ہے، میں نے کئی کیس دیکھا ہے، اگر اس گھر کی لڑکی اس گھر گئی، اس گھر کی لڑکی اس گھر آئی، اگر ایک گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرے گھر کی لڑکی کو سہنا پڑتا ہے. اس لیے اس طریقے کی رشتہ داری سے بچنا چاہیے. حرام تو نہیں ہے، ناجائز تو نہیں ہے، مگر بچنا چاہیے تاکہ مسئلہ پیدا نہ ہو. لیکن شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. 5 وقتہ نمازی ہے، چوری کا مال گھر میں لگاتا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ چوری کا مال اگر گھر میں لگاتا ہے، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط رہے گا، کرنے والا کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کے کرنے سے وہ کام صحیح نہیں ہو جائے گا. تو میرے عزیزوں، جاتے جاتے آپ کو پھر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی کمائیوں کے دنیا میں اگر کسی کا حق ہم نے مارا ہوگا، قیامت کے دن ہم کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، قیامت کے دن اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس بکری سے بھی بدلہ لیا جائے گا، جانوروں سے بھی حساب لیا جائے گا. اگر جانوروں سے قصاص لیا جائے گا تو ہم اور آپ تو انسان ہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا 30واں پارہ کھولو. اللہ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. او لوگو، تم وراثت کو ڈکار جاتے ہو، تم میراث کو کھا جاتے ہو اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. او لوگو، ذرا اس دن کو یاد کرو جس دن زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا اور فرشتے بھی لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے اور جہنم کو بھی اس دن لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان ما سعی، اور قیامت کے دن انسان یاد کرے گا اس نے دنیا میں کیا 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 ہے. جتنے لوگوں نے زمینوں کو ہڑپا ہے، جائیدادوں کو ہڑپا ہے، لوگوں کا حق مارا ہے، کوئی ایک آدمی بتا دو جو مرنے کے بعد اپنی زمین کو لے کر کے گیا ہو، اپنی جائیداد کو لے کر کے گیا ہو، اپنے روپیے پیسے کو لے کر کے گیا ہو. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. سب یہیں چھوڑ کے جانا ہے میرے پیارے بھائیوں، اسی قبر کی 2 گز زمین ہم کو دفن ہو جانا ہے. دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کو داؤں پہ نہ لگاؤ، اپنی آخرت کو خطرے میں نہ ڈالو میرے بھائیوں. لوگوں کا حق دنیا میں دے دیا کرو. اللہ کے پیارے نبی نے اتنی خطرناک وعید فرمائی. آپ نے فرمایا اپنے انتقال کے کچھ پہلے آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. او لوگو، تم نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں اور اپنے لونڈیوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ حق تلفی مت کرنا. اسلام وہ دین ہے کہ سماج کا وہ طبقہ جو مزدوروں کا طبقہ ہے، جو غلاموں کا طبقہ ہے، جو لونڈیوں کا طبقہ ہے، جس کو دنیا میں حقیر مانا جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے انتقال کے پہلے دنیا کو وصیت کر کے جا رہے ہیں اس غلام اور لونڈی کا بھی حق آپ کریں. حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے غلام کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی ماں کا نام لے کے کچھ آر دلا دی، کچھ برا بھلا کہہ دیا. اللہ کے پیارے نبی کو بہت غصہ آیا. آپ نے فرمایا اے ابو ذر، آج تم نے اتنا خطرناک کام کیا ہے کہ یہ تو دور جاہلیت کا کام ہے، یہ تو وہ انسان یہ کام کرے گا جس کے اندر دور جاہلیت کا کوئی حصہ رہ گیا ہو. آپ نے کہا کہ یہ نوکر چاکر، یہ کام کرنے والے، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ. اسلام تو وہ مذہب ہے جو غلاموں کا، نوکروں کا بھی حق ہمیں بتاتا ہے. دنیا میں لوگ مزدور دیوس مناتے ہیں،
बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हैं, एसोसिएशन बनी हैं मजदूरों के हुकूक के लिए। 1400 साल पहले मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ी है, मजदूरों को उनका हक दिया है आपने। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं आतुल अजीर हक़्क़हू क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हू, मजदूर का पसीना सूखने के पहले उसकी मजदूरी दे दो। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो वो प्यारा दीन है जो हर हकदार को उसका हक टाइम पर देने की तालीम देता है। इसलिए अगर किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है तो देर न करे, अपने भाइयों को इकट्ठा करे, बहनों को इकट्ठा करे, मुफ्ती साहब को बुला ले। बाप जो जमीन छोड़ के गए, जो जायदाद छोड़ के गए, जो सोना चांदी छोड़ के गए, जो खेत खलियान छोड़ के गए, सबका कैलकुलेशन करके हिसाब कर ले और जिसका जो हक है वो उसको दे दे। मेरे भाई, दुनिया में चंद दिनों की परेशानी सह लो, ये इससे बेहतर है कि हमें आखिरत में अल्लाह के अजाब को सहना। और ये भी याद रखो, अगर हराम की जमीन में, हराम की जायदाद में अपने बच्चों को रख के पाल रहे हो, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग का हकदार बना। हम ये समझ रहे हैं साहब हम हराम का पैसा कमा रहे हैं, हमारे घर में पैसा आ रहा है, हमारे बच्चे चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी फैमिली चैन की जिंदगी गुजार। गलत है ये। अगर पैसा हराम का आ रहा है और आपके बच्चे ऐश कर रहे हैं, आपकी बीवी ऐश कर रही, वो हराम की कमाई आपके घर की बरकत को खत्म कर रही। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश पाता है फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में चलेगा। क्या हम चाहेंगे हमारे बच्चे जहन्नम की आग में जलें? हम कभी नहीं चाहेंगे। ये चंद सवालात आए हैं, देख लेते हैं इसको। और आखिर में बार बार पीछे से डिमांड आ रही है, आप लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं और आपको बताने की ज़रूरत नहीं जलसे का मकसद क्या है। और मेरे भाइयों ने मुझे बताया इदारा काफ़ी कर्ज़े में चल रहा है, उसकी जो बिल्डिंग वगैरह बनी है उस पर काफ़ी कर्ज़ा है। आप हज़रात मेरी तकरीर के आखिर में जो भी ताउन है, आप जो भी दान कर सकते हैं, ताउन कर सकते हैं, यहाँ आके देते जाइएगा। इंशाअल्लाह उस पर बेहतरीन अजर अल्लाह ताला आपको देगा। और मैं सबके लिए इज्तिमाई तौर पर एक दुआ कर दूँगा।